एक सेकंड। और फिर बशीर मेमन जो साबिक DGFI हैं उनके भी कुछ इंकशाफात हुए हैं, तो आप कुछ इंकशाफात बहुत इंकशाफात किए उन्होंने, मेरी आप तो सुप्रीम कोर्ट से क्या तवक्को रखते हैं? मेरी तो जो यादाश्त जहाँ तक काम करती है, पाकिस्तान की 73 साल की तारीख़ में कभी किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो जाली ही क्यों ना हो या वो मुसल्लत शुदा ही क्यों ना हो, कभी किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंदर इस किस्म के घिनौने जराइम का इर्तकाब नहीं हुआ। इस किस्म की सफाक, जिसको कहते हैं माइंड सेट और सफाक प्लानिंग का इर्तकाब नहीं हुआ, जिसकी बहुत मुस्तनद गवाही एक बार नहीं बार बार आई है। जो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब हैं, उनकी गवाही जो है वो रिकॉर्ड पे है। अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे अरशद मलिक साहब की, उनकी गवाही रिकॉर्ड पे है। और अब जो बहुत सीरियस और मेरा ख़्याल है कि जो इल्ज़ामात अब लगे हैं, जो बशीर मेमन साहब की गवाही कल आई है, मैंने कभी पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा नहीं सुना। ये तो अब लोगों को समझ आ गई है कि सिसिलियन माफियाज़ क्या होते हैं। ये तो माफियाज़ के जो डॉन्स होते हैं या जो गैंग्स के सरबराह होते हैं, कभी उन्होंने इस किस्म की हरकतें नहीं की जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को इस्तेमाल करके हो रही हैं। और आप इदारों के सरबराहों को बुलाकर उनको आप ये कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ ये मुकदमा करो, उसको गिरफ़्तार करो, मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ ये मुकदमा करो, राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ ये मुकदमा बनाओ, और अभी तुम गिरफ़्तार कर लो सबको, मुकदमा क्या बनाना है ये हम बाद में देखेंगे। ये कभी किसी महज़ब मुल्क में, महज़ब दुनिया में कभी किसी ने ये सुना? कभी इस किस्म की कोई चीज़ कभी किसी ने सुनी? ये तो अकल दंग रह जाती है इंसान की। और मैं ये बता दूं आपको कि मुझसे भी ज़्यादा ये मसला पाकिस्तान के अवाम का है। नवाज़ शरीफ साहब से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के लीडरान जो इंतकाम का निशाना बने, ये उससे भी ज़्यादा मसला पाकिस्तान के अवाम का है। क्योंकि ये सब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके, इदारों को इन्वॉल्व करके, उनके सरबराहों को अपने ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में बुला के, डरा के, धमका के उनको ये कहा जाता है कि आप ये करो, और उसका नतीजा अवाम इमरान खान की नालायकी, नाअहली और क़यामत के तौर पे भुगतते हैं। इतनी सारी जो आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है और अपने मुखालिफिन को चुन चुन के आपने निशाना बनाया है, उसका रिज़ल्ट क्या है? उसका रिज़ल्ट ये है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम होके रह गया। उसका रिज़ल्ट ये है कि हर महाज पे आप एपिक फेलियर है। हर महाज पे आपको इतनी बड़ी नाकामी और नाअहली का सामना करना पड़ा है कि शायद पाकिस्तान के 73 साल में इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। दुनिया में आपकी फ़्लाइट्स बैन हो रही हैं, आपके पासपोर्ट्स जो है वो बैन हो रहे हैं, आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है। पाकिस्तान में आपने अवाम के ऊपर महंगाई का अजाब आया हुआ है, लाकानूनियत का अजाब आया हुआ है, गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान के शहर जो है वो कूड़े के ढेर बन गए हैं। और आपको सुबह उठते हैं और आपकी जो पूरे दिन की कारकर्दगी है वो क्या है? वो यही है कि ऑफिसेज में बुला के लोगों को ये कहना कि फ़लाँ को अंदर करो, फ़लाँ के ख़िलाफ़ मुकदमा बनाओ, नहीं भी बनता तो बुलाओ। और अरब मुल्क के सरबराहों के आप वो दे रहे हैं कि उधर तो वो इस तरह डाल दिया, अंदर तुम भी करो, तुम्हें क्या सोचने की ज़रूरत है? और इससे भी बड़ी बात यह है कि जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ हुआ, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बैठकर एक सिटिंग जज के ऊपर, जो कि चीफ जस्टिस बनेगा इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में, एक और जो हक और इंसाफ पे चलने वाला जज है, आपने उसके खिलाफ साजिश की बैठकर, आपने कहा उसको गिरफ्तार करो। कभी किसी ने ये सुना? ये बहुत संगीन मामला है और हम इसको ऐसे नहीं जाने देंगे। ये बहुत बड़ा मामला है। शायद पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा वक्त कभी नहीं आया। मुस्लिम लीग नून इसको नहीं जाने देगी। और मैं अदलिया से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी
کہ اس معاملے کو خود دیکھیں. یہ کوئی چھوٹا الزام نہیں ہے. آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کٹہرے میں کھڑے تھے, ان کی وائف سرینا عیسیٰ کٹہرے میں کھڑی تھی. جس طرح سے ان کو لغو جھوٹے الزامات کا سامنا کرنا پڑا صرف اس لیے کہ انہوں نے فیض آباد دھرنے کا حق اور سچ پر مبنی فیصلہ دیا, تو آپ کو کیوں ڈر ہے اتنا ان ججز کا جو حق اور سچ پر کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ کو اس طرح کے ججز کیوں چاہیے جن کو آپ اپنی مرضی کے؟ شوکت عزیز صدیقی صاحب بھی کھڑے ہو گئے, فائز عیسیٰ صاحب بھی کھڑے ہو گئے, اور میں آج یہ فخر محسوس کرتی ہوں کہ انہوں نے کھڑے ہو کر اس دہشت گردی کا, ریاستی دہشت گردی کا مقابلہ کر کے, ایک دہشت گرد جو پرائم منسٹر ہاؤس میں اس وقت بیٹھا ہوا ہے, مسلط ہے ہم لوگوں کے سروں کے اوپر, اس کی سازشوں کا مقابلہ کر کے ان کو ایکسپوز کیا اور بہادری اور جرأت سے سازش کا مقابلہ کیا, اور تمام ججز کو اور پاکستان کے عوام کو جو ان کی طرف دیکھ رہی تھی ان کو سرخرو کیا. اور اگر یہ بھی دب جاتے, اپنے لیے آواز نہ اٹھاتے, لڑتے نہیں, جرأت نہ دکھاتے, تو یہ بھی آج ان کا بھی کہیں ذکر نہ ہوتا. تو یہ جو جرأت اور بہادری انہوں نے دکھائی ہے, جو جرأت اور بہادری نواز شریف صاحب نے دکھائی ہے, یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ انتقام تھا, اپنی بیٹی کو لے کر آئے انگلینڈ سے, اپنی مرتی ہوئی بیوی کو چھوڑ کر آئے اور اس انتقام کا سامنا کیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بشیر میمن صاحب کے انکشافات ہیں وہ تو آج آپ کے سامنے آئے نا. مجھے بہت خوشی ہے کہ قوم کو ایک ایک چیز پتہ چل گئی, اور بھی بہت ساری گواہیاں آئیں گی. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہاتھ بھی بولتے ہیں, زبان بھی بولتی ہے, آنکھیں بھی گواہی دیتی ہیں, تو گواہیاں تو بہت آئیں گی. اور ابھی آپ حکومت میں اور آپ کے خلاف اتنی بڑی بڑی گواہیاں آ رہی ہیں, آپ اس دن کا سوچیں جس دن آپ کی حکومت ختم ہوگی, آپ کا حال کیا ہوگا اس دن. اور ایک سیکنڈ, اور میں انتقام کے آگے, ہم تو پہلے دن سے جانتے تھے یہ انتقام ہے. جب پاناما کا مقدمہ انہوں نے شروع کیا, ہم اس سے اور دھرنے 2014 میں جو دھرنے ہوئے تھے, ہم تب سے جانتے ہیں یہ کیا سازش چل رہی ہے. یہ اسی سازش کی کڑی ہے, اسی کا سلسلہ ہے, اور ہم تب سے جانتے تھے. لیکن مجھے خوشی ہے کہ آج پاکستان کا بچہ پاکستان کا ہر شہری جان گیا ہے کہ عمران خان کس قسم کی ذہنیت کا آدمی ہے. آپ کا ووٹ چوری کر کے آیا اور مسلط ہوا ہمارے سروں پر, اور اس کے بعد اس نے پرائم منسٹر ہاؤس جیسے جگہ کا, اپنے آفس کا اس قدر غلط استعمال کیا. تو یہ جواب ان کو دینا پڑے گا. اور میں جوڈیشری سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہوا, ان کو تو انصاف ملا, آگے بھی ملے, اللہ کرے. اور میں یہ بھی ریکویسٹ کروں کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کو بھی انصاف دیا جائے, ان کی بات بھی سنی جائے. انہوں نے سٹنگ جج ہونے کے وقت انہوں نے یہ انکشافات کیے تھے. اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, کیونکہ آج اگر کٹہرے میں شوکت عزیز صدیقی صاحب کھڑے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کھڑے, تو کل کو کوئی بھی جج یہاں پر کھڑا ہو سکتا ہے. تو صرف اس لیے کہ کوئی جج جو ہے وہ حق اور انصاف پر چلنے والا ہے, اس کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے, اس کی وائف کو, اس کی فیملی کی تذلیل کی جائے, ان کو عدالتوں میں گھسیٹا جائے. اس روش کو ختم کرنا ہوگا. تو میں جوڈیشری سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں, جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس میں عمران خان کے اوپر الزامات لگیں کہ انہوں نے کس طرح اس سازش کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے تیار کیا, اور کس طرح سے ان کے خلاف جھوٹا ریفرنس دائر کیا, اور کس طرح سے ان کا پورا کریئر خراب کرنے کی کوشش کی. دیکھیں, ایک منٹ, پٹیشن ہم اپنے آپشنز اوپن رکھ رہے ہیں. ہم پر کہا گیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں, جو ارشد ملک صاحب تھے, جب ان کی ویڈیو میرے سامنے آئی تو میں نے وہ قوم کے سامنے رکھی. اور عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بناؤ. ان کو یہ کہہ رہے ہیں نہیں بھی بنتا تو بناؤ. اب میری ایک بات سنیں, دہشت گردی کا مقدمہ میرے خلاف بنتا ہے یا عمران خان کے اوپر بنتا ہے, جس نے یہ اتنی بڑی سازش کی؟ ایک تو آپ نے ججز کو بلیک میل کر کے غلط فیصلے ان سے لیے, ان کے کریئرز خراب کیے,
اور اوپر سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کو سامنے لے کر آئے اس کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بناؤ. رانا ثناء اللہ کو ڈرگز کے الزام میں اندر کرو, شہباز شریف صاحب کو گرفتار کرو, نواز شریف کے اوپر یہ الزام لگاؤ, اس کو بعد میں دیکھیں گے کیا مقدمہ بنتا ہے. غضب خدا کا, یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے کیا؟ وہاں بھی ایسا نہیں ہوتا. آپ نے جہاں تک پٹیشن کی بات کی, پی ایم ایل این مشاورت کر رہی ہے آپس میں, ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. یہ بہت بڑا اور بہت سیریس کیس ہے, ہم اس کو آخر تک لے کے جائیں گے. اسی کیس میں 5 سال کی پوری سازش پنہاں ہیں, ہم اس کو سامنے لے کے آئیں گے. لیکن کیونکہ اس میں سپریم کورٹ کے ایک معزز ترین جج ہیں قاضی فائز عیسیٰ, اس لیے سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت عدلیہ پر عائد ہوتی ہے. عدلیہ خود اس کا نوٹس لے اور اس قسم کے اقدامات کو, اس قسم کی ذہنیت کو, اس قسم کے انسانوں کو ہمیشہ کے لیے ان پر پابندی لگنی چاہیے. میڈم یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ صرف سندھ حکومت توڑنا چاہتی تھی, ابھی تک پی ڈی ایم میں جو باقی شامل جماعتیں ہیں انہوں نے استعفے نہیں دیے, تو کیا ان کا یہ الزام درست ہے؟ اگر پیپلز پارٹی استعفوں میں شامل ہو جاتی تو اس وقت تک کی حکومت جا چکی ہوتی, اس لیے اب ان کا یہ کہنا نہیں بنتا. اگر پی ایم ایل این یا باقی اپوزیشن استعفے دے گی اور پیپلز پارٹی استعفے نہیں دیتی تو اس میں اس طرح وہ جو ہم اس کے نتائج چاہتے ہیں وہ نہیں آتے. اس کا مطلب تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ بہت مضحکہ خیز بات ہے. یہ مجھے اس قسم کی باتوں کا جواب نہیں دینا.